فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہے ہیں ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث۔ لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا؟ سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھ یہ بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے۔ تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو، تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا۔ عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں عام طور پر۔ صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ، فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں، تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو
ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے, اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی, مسائل کھڑے ہوں گے, تو وہ الگ بات ہے, وہ سو جائے. لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا کیونکہ مبارک وقت ہے, اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے, کچھ نہیں آپ کرتے ایکسرسائز کر لیں اس وقت, صبح واک کر لیں جا کے, اچھی ہوا ہے, تازہ ہوا ملے گی آپ کو, جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے, پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا. تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا, اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں. تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی. تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے, اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے, کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں, دکانیں بند ہوتی ہیں. تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ, ٹھیک ہے, دکان نہ کھولیں, کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر. آپ کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے بندہ بھی نہیں ملے گا. لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا, دوست تو نہیں جاننے والے تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا. تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ. تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے. تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی. تو بہت سارے طریقے, انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں. اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے, بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے, پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے. تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے. دوسرا کیا ہوتا ہے باطل کی خاصیت, پہلے تو یہ لیبل لگایا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, حالانکہ دبا کے فرقہ واریت طبیعت سے پھیلا رہا ہو. اس کا مقصد اپنی دکان چلانا ہے, لیبل یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی دکانیں بند کر رہا ہوں. دوسرا باطل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. دیکھو جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں, رشتے کی مثال ایک دم فوراً لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں, مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی جمعے کے بیان کے بعد رشتہ لینے چلے جائیں کہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ مالدار ہیں پہلے سے تو لڑکی والوں کو بھرم میں لانے کی ضرورت بولو نہیں, ٹھیک ہے نا. ممکن ہے آپ سادہ ڈریس پہن کے چلے جاؤ, آپ کو پتا ہے یار جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو زیادہ شو بازی کی ضرورت نہیں ہو. جب لڑکی کے ابا آئیں گے میری شاپ پہ ملاقات کے لیے, پتہ چل جائے گا تو سادہ ڈریس پہنو گے آپ, سیدھا سادہ نارمل ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ چھچورے لگو وہاں جا کے, بھائی کیا کسی سے ادھار لے کر آیا, کیا یہ شامیانہ پہن کے آ گیا کسی کا, کیا کر رہا ہے بھائی. جاؤ گے آپ تمیز سے بات کرو گے, آپ کو پتا ہے یار مجھے شو بازی کی ضرورت نہیں, میرے پاس ہے گاڑی, دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا ان کو جو باہر کھڑی. بعض دفعہ تو اپنی گاڑی نہیں ہوتی, آدمی ٹیکسی میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ ثبوت پیش کرنا کہ میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گھر ہے, یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے اگر ابھی انہوں نے بلایا اپنی گاڑی نہیں ہے تو چلو یار کسی بھی دوست کی گاڑی پکڑ کے پہنچ جاؤ. اس کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حقیقت میں پیسے والا ہے. لیکن غریب آدمی رشتہ لینے کے لیے جائے مالدار گھر میں, اور ایسے دھوکے بہت ہوتے ہیں, میرے پاس تو بہت آ چکے ہیں کہ دکھایا کیا تھا, اتنی دولت, نکلا کچھ بھی نہیں. تو اس کو بھرم بازیوں کی ضرورت ہوتی. ایسے ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, ہمارے ایک دوست تھے, ان کی بیچاروں کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ ان کی ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کسی کے پاس جاب کیا کرتے تھے, ملازم تھے, اپنا ذاتی آفس نہیں تھا ان کا. تو ایک رشتہ آیا ان کے پاس, وہ بیچارے احساس کمتری میں چلے گئے تھے نا, وہ نہیں سنتے بیان, وہ پتہ نہیں ان کا تو شاید انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, شاید اسی غم میں ہو گیا وہ, بہرحال جس وجہ سے بھی ہوا. اب جب لڑکی والے ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, بھرم میں لانے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھا کے میز پہ رکھ لی, اسٹائل بھائی, اور سگریٹ جلائی, پینا شروع. اب لڑکی کے بھائی میرے پاس آئے, یار یہ تو ان کا تو اسٹائل ہی عجیب سا ہے, سگریٹ بھی پی رہے ہیں, ابے سگریٹ بعد میں پی لینا یار, اور ایک ٹانگ اٹھا کے کرسی پہ بیٹھے ہیں, ایک ٹانگ کہاں میز پہ, کیونکہ آفس اپنا بولو بھائی. تو بیچارہ نے تھوڑا سا نا وہ احساس کمتری میں چلے گئے تھے, آدمی اچھے تھے, لیکن بعض دفعہ انسان یہ کام جان کر نہیں کر رہا ہوتا, جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بھی ایسی کچھ اب نارملٹی والی حرکتیں ہو جاتی ہیں. یہ غیبت نہیں ہو رہی, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کو بھی نہیں پتا چلے گا, بے فکر رہیں. اور اگر چل بھی جائے گا تو وہ جانے میں جانوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ بھرم میں لینے کے لیے نا انہوں نے, میں نے پھر اس سے پوچھا, میں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی ہے, ایک تو اپنی ایج دیکھو, تم اتنی عمر تمہاری زیادہ ہو گئی اور یہ حرکت کر رہے ہو. اچھا پھر وہ لڑکی کے بھائی نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں, انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہا اتنے بڑے آفس میں ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں میں. ابھی بھی کیا بتانے کی ضرورت, بزنس ہے بھائی, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں. یہ تو بیچارے کی میں نے ایک مثال دے دی جس میں ظاہر ہے سادگی زیادہ تھی, کوئی چالاکی نہیں تھی. وہ بعض دفعہ اتنا زیادہ انسان, لوگ لفٹ نہیں کراتے نا بعض دفعہ, لوگوں کو بھی تو ایک معیار بہت اونچا ہے تو وہ تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے آدمی. لیکن حقیقت بھی ایسی ہے کہ نہیں ہے, جب آپ اندر سے خالی ہوتے ہیں تو بھرم کے لیے آپ کے پاس ڈائلاگ کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کو کبھی اہل بیت سے محبت, کبھی عشق رسول کا نعرہ, کبھی جو ہے وہ حب صحابہ کا نعرہ, کبھی یہ نعرے کو سہارا لینا پڑتا ہے. اہل بیت سے
محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج بولو نہیں ہے۔ صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور اس کے نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے، ان تینوں نعروں کے پیچھے مقاصد غلط ہیں، تو اس کا مطلب یہ نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو۔ اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت نام کی حضرت حسین کی پوری داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ مجھے یہ بتاؤ، بولو نا بھائی، کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت، حضرت علی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت علی تکبیر اولا سے نماز چھوڑتے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ، بولو نا کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے یا نہیں تھے؟ نہ تکبیر اولا کبھی فوت ہوئی الا ماشاءاللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کربلا کے میدان۔ آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولا سے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنوں کی داڑیاں ہیں؟ چہرہ اہل بیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ تقریریں دیکھو، صحابہ سے محبت کے کتنے لوگ دعوے دار ہیں، لیکن کیا صحابہ کو فالو کیا جا رہا ہے؟ صحابہ داڑیاں رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا، کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں؟ بولو نا بھائی، کسی صحابی نے کوئی کیک کاٹا یا نبی کی برتھ ڈے منائی؟ تو چونکہ فالو نہیں، دیکھو گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں نا، اسی طرح قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگایا جا رہا ہے۔ قرآن، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں صرف قرآن۔ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ ارے قرآن خود نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ اب چونکہ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے نا جس میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو اب ان کو پتہ ہے مجرم ہے، لہذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے، ہم جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے، وہ یہ نہیں، وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب، اور قرآن کے سچے عاشق ہم ہیں۔ او بھائی، آپ اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ قرآن کو مانتے نہیں ہو۔ اسی طرح آج بہت سے لوگ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، مقصد ان کا قرآن و حدیث نہیں، فقہا کا انکار ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہا نے کی ہے وہ نہیں مانیں گے، جو ہماری کھوپڑی میں آئے گی وہ مانیں گے ہم۔ لیکن وہ یہ لیبل نہیں لگائیں گے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، لیبل یہ ہوگا ہم صرف کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث۔ لیبل پہ کام چل رہا ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے۔ جس آدمی نے قرآن و سنت کی کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کے کہنے پہ رد کرنی ہے، وہ بزرگی کا لیبل لگاتا ہے، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ، سب نہیں، نہ تو قرآن کو مانتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، نہ بزرگوں کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا ایمان کی شرط مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اگلے مصرے میں انہوں نے کہا پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ پیار نام دعووں کا نہیں ہے، پیار نام کس کا ہے؟ پیروی کا، فالو کرنا، اور کہا فالو کرنا بہت مشکل ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے جس کو دیکھو اس کا دیوانہ سرے بازار ہے، یعنی کیونکہ اب لوگوں نے پیار کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا، صرف نعرہ لگانے کو پیار کہا جاتا ہے، لہذا ہر دوسرا آدمی پیار و محبت کا دعوے دار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو 2 آدمی ہونا، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک نالائق ہے اور ایک فرما بردار ہے۔ فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ سے محبت کے لیے زیادہ نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی، نعرہ لگانا جائز ہے، اہل بیت کی محبت کا بھی، صحابہ کی محبت کا بھی، میں نعرے کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف نعرہ نہیں چلے گا۔ بعض دفعہ وہ لوگ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں جو اہل بیت کو یا صحابہ کو یا نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، وہ زیادہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک فرما بردار ایک نالائق، جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے گا نا تو نالائق زیادہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے ابا بہت اچھے، میں ابا کا بیٹا ہوں، یا وراثت لینے کا جب ٹائم آئے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وراثت لینے کے لیے نالائق بیٹا سب سے آگے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، نادرا کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے بے فارم میں یہ میرے ابا ہیں۔ تو بھائی یہ زندگی میں بھی تو آپ کے ابا تھے، چلو زندگی میں خدمت نہیں کی، اب آپ اپنے ابا کے لیے کیا کوئی کنواں وقف کرنا چاہتے ہو وراثت لے کے، یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج نعروں پر مدار ہے، نعروں پر۔ جو زیادہ نعرے نہیں لگاتا، دیکھو جو میت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی محبت تھی، حالانکہ کمبخت نے ابا کی بیماری میں ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کیا ہوتا، بعض دفعہ، سب نہیں، بلکہ مارنے والا رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا جنازے میں سب سے زیادہ، آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ ارے ایسے بہت سے واقعات ہیں، جس نے قتل کیا ہے سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہو، تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو، اور اسی سے شبہ ہوتا ہے بھی اتنا کیوں رو رہا ہے، حالانکہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے، اس سے شبہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں پہ شبہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں مارنے کے بعد کہ شروع میں تو ہمیں لگا کہ واقعی غم ہوا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوا بھائی یہ مسئلہ اتنا تو آدمی اپنے باپ کے جنازے میں نہیں رو رہا ہوتا ہے یار۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے جرم کو مٹانے کے لیے۔ تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی، جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے، انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے، مقتدا تھے،
تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے، تحریف غیر نہیں کرتا، اپنے کرتے ہیں، اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا، باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کیا دیتے نا، اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے، ان کے جوابات تھے، یہ جوابات ہیں، یہ پیش خدمت ہے. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے، دونوں میں سے ایک. یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے، تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو علماء سے سمجھو، جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں، جو فقہی حکام ہے نا باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا، لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی حکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں، کس کو فالو کرنا ہے؟ علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے، وہ بہت آسان ہے، ان کا مفہوم بہت آسان ہے، وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں، بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں، اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے، بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا، کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے؟ بھائی بولو نا بھائی، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل، صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو، گھومتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے، چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ، اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی، آپ 1 جنوری کو مناؤ، 10 کو مناؤ، 5 کو مناؤ، 6 کو مناؤ، نہیں مناؤ، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ، نہیں دل چاہ رہا تو طلاق دے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرضی دے مناؤ، آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت، کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا آپ خوشی منا رہے ہو، حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ، اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے، سال ہو گیا تو کیا ہو گیا، کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے، آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے، تو چلو یار آپ کی بیگم میں آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو، ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے ہوئے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے، انگریزوں سے آئی ہے، اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہو گئے نا، ایک تو غیروں سے آئی، دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں، آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں، ٹھیک نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا، کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے، شکر ادا کرو، تھوڑا اچھا کھاؤ، ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتہ ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے، عبادت کا دن کون سا ہے. نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے، اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں، چھٹی، جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے
बैठे शुरू दोबारा से, गुटके की परमिशन मिल गई आपको। ये जिस्मानी रूहानी ये कि अल्लाह ने इतनी बड़ी इबादत हमसे ले ली। वैसे एक रोजा रखना कितना मुश्किल है, पूरे महीने अल्लाह ने रोजे रखवा दिए, गन पॉइंट पे रखवा लिए ना, फर्ज कर दिए, वरना हमें इख्तियार देता तो हम तो सारी जिंदगी सोचते ही रहते। अल्लाह ने कहा रखने पड़ेंगे बस, तो चलो जबरदस्ती अल्लाह ने इबादत करवा ली, मगर करवा तो ली ना, इस बहाने अल्लाह का नाम लेने की तौफीक मिल गई। रमजान ना होता तो रमजान की इबादतें होती नहीं होती। तो ये दोनों खुशियां, बकरा ईद में भी दो खुशी, रूहानी खुशी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा हो रही है, गुनाह माफ हो रहे हैं कुर्बानी के जरिए। जिस्मानी खुशी, गोश्त खाने को मिल रहा है ताजा, अपने हाथों का ज़बह किया हुआ, यकीन है गाय का ही है, बकरे का है, यकीन है, वरना क्या पता भाई क्या क्या लोग होटलों में खाते हैं खिलाते हैं। तो वाफर मिकदार में गोश्त खाना से बड़े फायदे होते हैं। बयान भी हमारे जब ही समझ में आते हैं। लोग जो इतराज करते हैं ना मुझसे, अभी क्या बैठ बैठ के बातें कर रहे थे शादियों की, भाई आप जब सब्जी खाओगे तो नहीं समझ में आएगी ये बात। सब्जी खाने वाले की समझ में, हिंदू बहुत ज्यादा इतराज करते हैं इस्लाम की 4 शादियों पर, भाई जब सब्जी खाओगे तो कहां से समझ में आएगी ये बात, गोश्त खाओ। तो खैर दोनों दो अल्लाह ने ईदें दी। अब मुझे एक बात बताओ कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रबीउल अव्वल दर्जनों दफा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद का टाइम भी अगर मिलाया जाए और आपका टाइम मिलाया जाए तो दर्जनों बार आया है। यानी कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि इस महीने को सहाबाए कराम ने दूसरों महीनों से कोई अलग हैसियत दी हो, कहीं भी नहीं मिलता। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख विलादत है वो भी 12 बनती नहीं है किसी हिसाब से। फल्कियात की रूह से अगर आप कैलकुलेशन करें ना बैठ के, तो ना तारीख वफात 12 रबीउल अव्वल बनती है और ना तारीख विलादत। देखो इस्लामी त्यौहार जो होते हैं ना, बल्कि दुनिया में किसी भी मजहब के जो त्यौहार होते हैं उनकी डेट में किसी का इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी चीजें जो तमाम अहले मजाहिब को जोड़ देती है। जैसे हिंदू जो होली मनाते हैं, जहां भी दुनिया में हिंदू पाया जाएगा एक ही दिन पे मनाएगा वो होली। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं पूरी दुनिया के किस दिन, 25 को। त्योहारों में इख्तलाफ किसी मजहब में नहीं होता। मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं यकम शव्वाल को। किसी भी मसलक का मुसलमान होगा शव्वाल की पहली तारीख, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हत्ता के जो यानी जिनकी सिर्फ इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं वो लोग, चाहे इस्लाम से उनका ताल्लुक हो ना हो, ईद त्योहार यकम शव्वाल, वो अलग बात है। यकम शव्वाल में फर्क आता है कि हमारे यहाँ यकम शव्वाल एक दिन पहले तो वहां एक दिन बाद, लेकिन है फर्स्ट शव्वाल। और बकरा ईद 10 जिलहिज, इनमें कहीं इख्तलाफ नहीं होता। अगर 12 रबीउल अव्वल त्यौहार है मुसलमानों का तो इसकी ताहीन में इस कदर इख्तलाफ है कि आप अगर किताबें उठा के देखोगे सही हदीस तो एक भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। हत्ता के अहमद रजा खान बरेलवी उन्होंने अपनी किताब में पूरा एक रिसाला लिखा है कि नबी की सही विलादत की तारीख क्या है, उसमें 8 रबीउल अव्वल साबित किया उन्होंने। वो किताब का हवाला भी मैंने दिया था। लोग कहते हैं कि उन्होंने इससे रुजू कर लिया था, फर्ज करो रुजू कर लिया था, लेकिन पहले पूरी तहकीक पर एक रिसाला लिखा और रिसाला लिख के साबित किया कि कौन सी तारीख है 8। ये मेरा क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है। फिर उससे रुजू कर रहे हैं, इसका मतलब कंफ्यूजन तो पैदा हो गई ना। त्योहारों में ऐसी कंफ्यूजन बोलो भाई नहीं होती। मुझे नहीं पता रुजू किया है कि नहीं किया, मैं कहता हूं फर्ज कर लो रुजू किया है। अव्वल तो इतने तहकीकी रिसाले से रुजू करना आसान नहीं होता। एक रिसाला है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, पूरी तहकीक से साबित किया उन्होंने। तो त्योहारों में इख्तलाफात बोलो भाई नहीं होते। अब मैं नंबर वार बताता हूं आपको जल्दी जल्दी कि कौन कौन से दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि 12 रबीउल अव्वल कोई खुशी का त्यौहार मनाने का दिन नहीं। नंबर वार दलाल। नंबर 1, सहाबा कराम में हमें कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि 12 रबीउल अव्वल तो दूर की बात, पूरे रबीउल अव्वल में कोई उन्होंने अलग से इस महीने को अहमियत दी हो। इस्लाम में 4 महीने मोहतरम हैं, उनमें रबीउल अव्वल का नाम नहीं आता। समझ में आ रही है बात? अशूरे हुर्रम है ना, 4 महीने मोहतरम, उनमें रबीउल अव्वल बोलो भाई नहीं है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस महीने को अलग से अहमियत देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 4 मोहतरम महीनों में जिनमें क़िताल नाजायज था उनमें रबीउल अव्वल को सबसे पहले रखते आप। ये दूसरी दलील मुस्तकिल हो गई है कि इस्लाम में जब 4 महीनों को मोहतरम करार दिया गया तो उसमें रबीउल अव्वल का बोलो ना नहीं। तो पहली दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में कभी भी नहीं मनाया, कोई एक ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं पीर का रोजा रखा है, मैं उस तरफ आ रहा हूं अभी। नंबर 2, रसूल सहाबा कराम ने खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक झंडी क्या एक तिनके का भी सबूत नहीं मिलता कि अलग से इस महीने को कोई प्रोटोकॉल दिया हो। नंबर 3, इस्लाम में 4 महीने मोहतरम करार दिए गए, उनमें रबीउल अव्वल का तस्करा बोलो नहीं। नंबर 4 के इस्लाम में 2 ईदें तो बड़ी हैं और एक ईद है जुम्मे की जो छोटी ईद कहलाती है। इसका भी ईद के साथ लुक है ना, एक रिवायत में इसको ईद करार दिया गया है और इसमें ईद के कुछ अहकामात भी हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी करार नहीं दिया गया बल्कि ईद के बोलो भाई कुछ अहकामात भी हैं। जब मस्जिद आते हैं ना तो जुम्मे के दिन भी नहा दो, ईद के दिन भी इज्तिमा होता है, जुम्मे के दिन भी इज्तिमा होता है।
عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں, عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا, لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے, بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا, تو اب بڑی عید تو نہیں ہے, لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا, ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا, وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں. ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائی, عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان, تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے, اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر. لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام, نا 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 نا, پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا, بولو بھائی, ماموں بنانا آسان ہے, ماموں کو سمجھانا مشکل ہے. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول, حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے, تو ہمارا پیر ہونا چاہیے. ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر, اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا. اس ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے, دیکھو پیر کا دن اس بات کی بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی. روزہ رکھ کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, اتفاق سے, کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا, لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, اچھے نمبر آ گئے. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول, نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا. ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. تو کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو 2 فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. جو دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو, پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو, لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے مشہور حدیث ہے, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو
رہا ہوتا ہے, عجیب سا پھیکا پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان اس دن روزہ نہ رکھے آدمی, اس کی سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی, وہ راحت نہیں ہوتی, نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے, تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے, تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا, کھانا کھلایا. تو روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا آپ نے. یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں, تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں, اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا اللہ گلہ ہو جائے گا, آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے, اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے, روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے, بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی, لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ زیادہ روزہ مل جائے. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی, اس کو مناسبت ہے, تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا, ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے, کوئی پابندی نہیں, بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے, اس محبت کو منانا. بات آ رہی ہے سمجھ میں, منانا الگ چیز ہے, خوش ہونے پر آپ ہو خوش, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء یہ مزاج ہے یار نبی سے, بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی, یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں, یار نبی کی نسبت ہے, یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا, یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ, یہ امامت کی جگہ, دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں, کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے, وہاں کرنا کچھ نہیں ہے, زیارت کر کے خوش ہونا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما, کرنا کچھ نہیں ہے. کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے. طواف کی جگہ کہاں ہے, اعتکاف کی جگہ کہاں ہے, صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی, رمی کہاں ہوگی, قربانی کہاں ہوگی, یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں. اب آپ کو کب مینا میں قربانی ہوتی ہے نا, آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کے جگہ سے اتنی محبت, جہاں آپ کا حجرہ تھا, مجھے میں فرط محبت میں دیوانہ ہو گیا, میں قربانی وہاں کروں گا نبی کی یاد. کوئی کر سکتا ہے؟ سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراً جیل میں ڈال دے گی. وہ بھائی قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے, مینا میں کی ہے, دم بھی مینا میں دینا پڑے گا, حرم میں, حدود حرم میں. تو ہر چیز کی لوکیشن, جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں. اخفل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو. ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی, یہ ٹاپک بہت اہم ہے, اس کو مکمل ہونے دیں میرا خیال. یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں. ایک اور دلائل تو ایسے بہت ہیں, بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل لے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں, راتوں کو بولو بھائی نہیں. رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے, شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے. جو 15 شعبان ہے نا اس کی رات میں عبادت ہے, تہوار نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, راتیں عبادت کے لیے, تہواروں کے لیے نہیں ہے, سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات. ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہو. اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں, شاعر اسلام, کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہے. تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا, جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات, کیونکہ چراغا کرنا ہے اور چراغا دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو پتا چلا اسلام کے تہواروں میں چراغا ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں
कि अब मजबूर हैं रात को रबीउल अव्वल मनाने पर, क्योंकि चिरागा कब होता है? रात। और रात को इस्लाम में त्योहार, अरे बोल लो ना, नहीं होता। इस्लामी त्योहार दिन में होते हैं, रात सोने के लिए और इबादत के लिए। छुप के अल्लाह अल्लाह करो बैठ के, बस घर में पतली गली से निकल लो। तो ये भी खुद एक इस बात की दलील है कि ये त्योहार जिस तरीके से मनाया जा रहा है वो इस्लाम के मिजाज के भी क्या है? बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अगेंस्ट। इस्लाम का मिजाज भी इसको कबूल नहीं करता। तो अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाएं और सुन्नत को फॉलो करना शुरू कर दें। बाकी नबी की याद में नाते पढ़ना बहुत अच्छी बात है, उससे कौन मना करता है। सीरत का जलसा करना भी जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के लिए 2-4 तंबू लगा दे, जलसा कर ले, कोई हर्ज नहीं है, कभी भी किया जा सकता है, रबीउल अव्वल में भी किया जा सकता है। सीरत पर बयान करने में भी कोई पाबंदी, बल्कि ऐन इबादत है सीरत पर बयान करना। किसी भी महीने में हो सकती है, रबीउल अव्वल में भी हो सकती है। बात ये हो रही है कि जो कुछ आजकल बदमाशियां हो रही हैं, जो कुछ हो रही है, एक शोर शराबा भोंपू लेके लोगों के सुकून बर्बाद कर देना, फिर जो जलसों में इतनी आवाजों के साथ कान बज रहे होते हैं लोगों के, और फिर जो रोड ब्लॉक किए जाते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, यहाँ से जुलूस निकल के यहाँ खत्म होगा। भाई ये तो आप वही काम कर रहे हो जो शिया हजरात करते हैं। शिया का मसला है, उनको करने दो भाई, उनके यहाँ दलाइल कुछ और हैं, वो किसी और चीज को फोकस करते हैं। हमारे यहाँ उसूल की किताबें कुछ और हैं, तो आप अपनी किताबों पे चलो ना, उनकी किताबों पे क्यों चल रहे हो? मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने फरमाया था ना, अपने मसलब को छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो। वो जो कर रहे करने दो उनको, वो उन पे सूट करता है। आप अहले सुन्नत वल जमात हो, सुन्नत का मतलब हदीस, जमात का मतलब सहाबा, तो या तो हदीस दिखाओ या सहाबा का अमल दिखाओ। अहले सुन्नत वल जमात का मतलब सुन्नत, और देखो कुरान को तो सब मानते हैं ना, कुछ लोग सुन्नत को नहीं मानते और कुछ सुन्नत को मानते हैं मगर सहाबा को नहीं मानते। तो इसलिए ये लक़ब अहले हक को दिया गया। जो जन्नती फिरका होगा वो अहले सुन्नत वल जमात होगा, यानी वो हदीस को भी मानता है और सहाबा की जमात को भी मानता है। तो या तो भाई कोई सही हदीस दिखाओ या सहाबा का अमल दिखाओ, या फुकहा से दिखा दो जो कुरान और सुन्नत ही बयान करते हैं। इमाम हनीफा ने कहीं फरमाया, इमाम शाफी ने कहीं फरमाया, इमाम मालिक ने कहीं फरमाया, इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, किसी ने भी नहीं फरमाया। तो फिर जिन लोगों की तरफ आप निस्बत करो उन्होंने फरमाया, उन्होंने भी फरमाया नहीं होता। तो कौन सा कोई बैठ के जाके किताब देख रहा होता है कि वो एक छोटा सा चुटकुला सुना दूं बस जल्दी से बात खत्म। वो एक साहब तबलीग में गए, सच्चा वाकया बता रहे हैं, क्या मैं एक आदमी को देखा बयान कर रहा है, बयान के दौरान कह रहे हैं फरमाया कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे जिना करता है, फरमाया कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे सूद खाता है, फरमाया कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता ऐसे है जैसे चोरी करता है। अब ये साहब कह रहे हैं यार ये हदीसें तो मैंने कभी जिंदगी में सुनी नहीं। फरमाया ये भी फरमाया, नबी ने क्या क्या, ये तो पहली दफा सुन रहा हूँ। और किसी आलिम से नहीं, आमी आदमी से कह रहे मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये किसने फरमाया? कह रहे हमने फरमाया। किसने फरमाया? वो फिर भी नेक आदमी था, उसने नबी की तरफ निस्बत नहीं कि सिर्फ फरमाया बोला, फिर भी नेक। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों की तरफ झूठी निस्बत, हदीस की तरफ झूठी निस्बत। तो वही हाल है मेरे भाई, एक झूठ का पलंदा है जो होलसेल के हिसाब से। एक और दलील जहन में आई है बैठे बैठे कि जो भी मुसलमानों की किसी भी कौम के त्योहार होते हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ी दलील ये होती है कि पूरी कौम मनाती है। वो क्या करती है? पूरी कौम मनाती है। जैसे 25 दिसंबर को चाहे कितना भी लिबरल ईसाई होगा ना, वो भी छुट्टी लेके चला जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ मनाएगा, चाहे वो मजहब को बिल्कुल नहीं मानता। जैसे हमारे यहाँ ईद उल फितर में चाहे मजहब को नहीं भी मानने वाले फिर भी ईद को मना ही लेते हैं ना। देखो फंकार अदाकार कितना ईद मनाते हैं, हालांकि मजहब में आमतौर पर ये पीछे होते हैं। तो सब किसी ना किसी दर्जे में ईद मना लेते हैं। यार उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लो, ये तो आज हमारा मुश्तरका त्योहार है, बकरीद भी ईद भी। लेकिन रबीउल अव्वल जिस तरह से मनाई जाती है, 12 रबीउल अव्वल, आपको एक गली पहले तो मुल्कों में देख लो। एक मिनट रफी भाई, आज थोड़ा सा फॉर्म में आया हूं, आप मुल्कों को देख लो। ये दलाइल फिर कट के फिर मजा नहीं आएगा ना, अभी जो जिस टून में चल रहा हूँ ये फिर कंप्लीट हो जाएगा मौजूद। दलाइल आते रहेंगे, बस ये दलील हटके में हट जाता हूँ, ये दलील बयान करके। देखो पहले तो मुल्कों को देख लो। सऊदी अरब में जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां नहीं मनाई जाती, पूरे मुल्क में पता ही नहीं किसी को। दुबई में भी अब सिर्फ छुट्टी की गई है, वरना 1400 साल से कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती थी। अब जाके गवर्नमेंट ने सुना है कोई 12 रबीउल को छुट्टी का कानून पास। तो ज़ाहिर है जो 1400 साल से चला रहा था वो सही था ना, अब थोड़ी सही होगा। एक आदमी ने मुझे कहा सूडान में भी 3 तलाकों को एक कहने का कानून पास हो गया है। मैंने कहा सूडान में इस्लाम सदियों पहले आया था, एक 1200 साल पहले। 1200 साल से तो 3 थी, अब जाके क्या हो रही हैं? एक। या तो वो सही था या ये सही है। तो अब तो हो रही चेंजिंग, जो सदियों से आ रही है वो असल है ना इस्लाम। तो आप देख लो कि बड़े बड़े इस्लामी कंट्री, मैं मलेशिया में 12 रबीउल अव्वल को रहा हूं, कोई एक झंडा भी मुझे नजर नहीं आया, कहीं भी नहीं, ना कोई छुट्टी, कुछ भी नहीं मलेशिया में। अब शायद कर दी हो तो एक अलग बात है। और भी दुनिया के बहुत से मुल्कों में हमारा जाना हुआ 12 रबीउल अव्वल को पता ही नहीं, इस्लामी कंट्रीज, तुर्की में नहीं पता चलता। अच्छा, फिर जिन मुल्कों में हो रहा है वो ज्यादातर ये हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और
इंडिया, इनमें भरपूर तरीके से 12 रबीउल मनाई जाती है। तो इनमें भी हर जगह नहीं है, केपीके में नहीं ज्यादातर पता चलता, पेशावर में 12 रबीउल का ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि 1200 साल पहले जो इस्लाम आया उसमें 12 रबीउल नहीं थी, तो वो नहीं मनाते अब तक। कहीं कहीं चीदा चीदा वो एक आध नजर आ जाएगा कि झंडा लगा हुआ है, नहीं मनाई जाती। फिर बहुत से शहरों में पता ही नहीं चलता, कोयटा में नहीं है, बहुत कम है, ना होने के बराबर। ये है कराची में, बल्कि सबसे ज्यादा लाहौर में, कराची में। फिर जिन शहरों में है उनमें भी पूरे शहर में नहीं है। खारा दर में भरपूर तरीके से, डिफेंस में नहीं है। समझ में आ रही है बात? खारा दर में आपको लगेगा एक बिल्कुल एक नया दिन है आज, डिफेंस जाओगे तो कुछ भी नहीं, हालांकि वो भी मुसलमान है भाई। गुलशन इकबाल में नहीं है। फिर जिन इलाकों में जैसे खारा दर में या नाज़िमाबाद में कहीं मनाई जा रही है, तो भी पूरे नाज़िमाबाद में नहीं है। एक गली झंडों से भरी हुई होगी, दूसरी गली में एक झंडा भी नहीं लगा हुआ। हमारी गली में नहीं होता, एक घर में होगा, दूसरे घर में नहीं है। फिर जिस गली में झंडे लगे हुए उसमें भी पूरी गली में नहीं है, कुछ घरों में झंडे लगे हुए, कुछ घर वैसे ही सूखे सूखे ठीक है, वो नॉर्मल लाइफ के मुताबिक नहीं गुजार रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है ये मुसलमानों का त्योहार नहीं है, क्योंकि त्योहार होता तो पूरी कौम बोलो भाई एक जगह जमा हो। तो ये गड़ा हुआ है, अख्फल तरीके से इजाद किया गया है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी की मोहब्बत में नबी की इताअत करनी पड़ेगी, और नबी की मोहब्बत में सहाबा को फॉलो करना पड़ेगा। उनके तरीके से हटकर मेरे भाई नबी की मोहब्बत का दावा बराए दावा हो जाता है, वो खोखला दावा है जो क़यामत के दिन कबूल नहीं होगा। और इससे इस्लाम का इमेज कितना खराब दुनिया में जाता है। इस्लाम तो बड़ा प्यारा मजहब है भाई, कोई भी आए वो गोरा देखेगा तो प्रैक्टिकल मुस्लिम है, अमली तौर पर करना पड़ता है इनके यहाँ कुछ। तो वो ये जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये चीजें गैर मुस्लिमों को अट्रैक्ट नहीं करेंगी आपकी तरफ। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।